بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کل ہم نے سورہ کوثر کہ جس کی مختصر سی وضاحت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ تک مفہوم کے ساتھ انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ آج انشاءاللہ سورہ کافرون کہ جس کی مختصر سی وضاحت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کرنا ہے۔ یہ سورہ کب نازل ہوا کہ جب کفار مکہ نبی کی خدمت میں آئے، اور جبکہ نبی کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کا حکم ہو چکا تھا اور نبی پیغام پہنچا رہے تھے، تو کفار مکہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد، کیوں نہ ہم یہ کمپرومائز کر لیں، کیوں نہ ہم یہ مصالحت کر لیں کہ آپ جو ہیں ہمارے خداؤں کو تسلیم کر لیں، ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے، ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو رحمتیں جو نعمتیں نازل ہوں گی اگرچہ ہمارے خداؤں کی طرف سے نازل ہوں گی تو اس میں حصے دار آپ بھی ہوں گے، اور اگر آپ کے خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی تو اس میں شریک ہم بھی ہو جائیں گے۔ تو تب خدا کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میرے حبیب، اور بڑی سختی کے ساتھ حکم آیا کہ ان کافروں سے کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، کہ کہہ دو اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ ہرگز میں اس کی عبادت کروں گا ہی نہیں کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے ما اعبد، کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور میں عبادت نہیں کرنے والا، میں عبادت نہیں کرنے والا، ولا انا عابد ما عبدتم، کہ جس کی عبادت تم کرتے تھے۔ یعنی بار بار اسی چیز کو سختی کے ساتھ اور تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت ہوتی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس کی عبادت تم کرتے ہو ما عابد، اس کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ پروردگار اس مسئلے کو بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر رہا ہے، اور تمام آیات میں ایک ہی مفہوم کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو گے۔ بار بار ان آیتوں کو ریپیٹ کرنا، خداوند عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، اسلام کی اصل بنیاد جو ہے وہ اسی مسئلہ توحید پہ ہے، کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا، تو لہٰذا اس چیز پر اصل اسلام اسی چیز پر بیس ہے کہ کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جس دین پہ ہو باقی رہ نہیں، اگرچہ اس کا مطلب جو عام طور پر ہم اور آپ اور بعض خطباء جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو تبلیغ کرنے کا آگے مطلب ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، نہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی مفہوم، ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم تک کچھ خطباء، کچھ ذاکرین، عوام تک اور ہم تک کچھ غلط فکر ہم تک پہنچا دی جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ چونکہ اسی طریقے سے بعض آیات کو لے آتے ہیں اور ان سے جو مفہوم درک کرتے ہیں وہ بذات خود وہی عوام تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس سے غلط فکر جو ہے وہ عوام میں پھیل جاتی ہے۔ ورنہ اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کو ہم نے لیا اور اسے سمجھ لیا گیا، نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک مفہوم کے سلسلے سے جتنی آیات ہیں سب کو لیا جاتا ہے، اور اس سے جو مقصد اور مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اہم مسئلہ ہے اس سورہ میں وہ یہ کہ خدا کو شریک قرار دینے والا جو ہے اسے پروردگار کافر کہہ کے پکارتا ہے۔ اور میں بار بار اس چیز کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے بعض خطباء اس طریقے کی گفتگو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور اشارتاً اس طریقے سے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ جو عوام غلط نتیجہ اخذ کر لیتی ہے۔ مثلاً ائمہ معصومین علیہ السلام ان کے ساتھ اس مسئلے میں شریک تھے، امام علیہ السلام اس مسئلے میں شریک تھے، تو لہٰذا جو کسی
بھی عنوان سے کسی بھی سلسلے سے خدا کا شریک قرار دے وہ کافروں کی لسٹ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور اس ماہ مبارک میں اور سبھی طریقے سے ہر مقام پر قرآن کو صرف پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اس کے مقصد، اس کو مفہوم کے ساتھ سمجھنا یہ کمال ہے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔